السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے شر سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے اللہ کے بندو، یہ محبت کے سب سے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور الفت و محبت کا سبب بھی یہ صلہ رحمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ رواہ احمد فی مسندہ۔ صلہ رحمی کی عظمت کے سبب اللہ نے اپنے حق کو اس کے حق کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتہ داریوں کے حق سے بھی۔ امام سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اتقوا اللہ واتقوا الارحام لا تقطعوها، اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں سے بھی ڈرو، انہیں قطع نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بعثت کی حکمت پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان وان یوحد اللہ، اللہ نے مجھے صلہ رحمی، بتوں کو توڑنے اور اللہ کو ایک ماننے کے لیے بھیجا ہے۔ رواہ احمد۔ جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ کیا تم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اگر تم اقتدار حاصل کرو تو زمین میں فساد کرو گے اور اپنے رشتے ناطے توڑ دو گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں بہرا اور اندھا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ رواہ البخاری۔ صلہ رحمی برکت کا ذریعہ ہے، مالوں میں اضافہ اور عمروں میں درازی کا سبب بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر لمبی کی جائے تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ رواہ البخاری۔ رشتہ داروں کو قریب ہونے کا سبب ان کا حق زیادہ واجب ہو جاتا ہے۔ رشتہ داریوں کے قریب ہونے کے سبب ان کا حق آپ پر زیادہ واجب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابدأ بمن تعول امک و اباک
وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، سب سے پہلے ان کی مدد کرو جن کی تم پر ذمہ داری ہے، یعنی اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بہن، اپنے بھائی، اور پھر ان کے جو تمہارے قریب تر ہوں۔ رواہ ابو داود۔ صلہ رحمی ایک مؤکد فرض ہے اور اس کے قطع کرنے کی سزا دنیا میں جلدی ہی دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا دنیا میں جلدی دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی باقی رہتی ہے، مگر ظلم اور رشتے داری توڑنے پر، البغی وقطیعۃ الرحم۔ والدین صلہ رحمی میں سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت و احترام سے بات کرو۔ مفسرین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ والدین کو بڑھاپے میں تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ ہر حال میں ان کو تکلیف دینا منع ہے، کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں ان کی طرف سے ایسے امور ظاہر ہو سکتے ہیں جو بے چینی اور تکلیف کا باعث بنے اور ان کی خدمت کی ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راغم انف ثم راغم انف ثم راغف انف، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے پوچھا، من یا رسول اللہ، کون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، من ادرک ابویہ عند الکبار احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، وہ شخص جو اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ رواہ مسلم۔ اور عمدہ اخلاق میں سے یہ ہے کہ تم اس شخص کے ساتھ تعلق رکھو جو تم سے تعلق توڑ دے، اور اس کو معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے، کیونکہ حقیقی صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں تعلق رکھے، بلکہ وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کو تعلق توڑنے پر بھی ان سے تعلق قائم رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے کہا تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ان کے خلاف مددگار موجود رہے گا جب تک تم ایسا کرتے رہو گے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کا مطلب یہ ہے گویا تم ان کو گرم راکھ کھلا رہے ہو۔ یہ اس بات کی تشبیہ ہے کہ جو گناہ عظیم ان پر لازم ہوتا ہے وہ اس اذیت کے مشابہ ہے جو گرم راکھ کھانے والے کو پہنچتی ہے۔ صلہ رحمی ایمان کی علامت اور اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ رواہ البخاری۔ ماں باپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑنے پر خوش ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت باقی رہتی ہے جسے ان کی وفات کے بعد ادا کیا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما من بعدہما وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما۔ ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا
اور ان کے ذریعے جڑنے والے رشتہ داروں سے تعلق کو قائم اور دائم رکھنا۔ رشتہ داری جوڑنے کے درجے ہیں۔ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ قطع تعلقی اور جھگڑے کو چھوڑ دیا جائے اور سلام اور خیر خواہی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ شیخ الاسلام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں رشتہ دار وہ ہیں جو قریبی رشتہ داری رکھتے ہیں اور ان سے تعلق جوڑنا عرف کے مطابق ہے جیسا کہ لوگوں میں رائج ہو۔ رشتہ داری جوڑنا ٹھنڈے پانی کی مانند ہے جو کینہ اور قطع تعلق کی آگ کو بجھاتا ہے اور محبت و سکون کو لے آتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور فرمایا انی لا املک لکم من اللہ شیئا غیر ان لکم راحما سأبلها ببلالها، میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا مگر تمہارے ساتھ میرا ایک رشتہ ہے، ہاں میں اس رشتے کو پانی سے تر رکھوں گا۔ رشتہ داری جوڑنے کا تعلق امن کا ذریعہ اور خوف و غم کو دور کرنے کا سبب ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خوف زدہ دل کے ساتھ آئے، یعنی پہلی وحی کے بعد، تو انہوں نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو اے نبی کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ بلا شبہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، بے شک بدلہ عمل کے موافق ہوتا ہے، پس جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے گا اللہ بھی اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا اور اس پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق حتی اذا فرغ منہم قامت الرحم، بلا شبہ اللہ نے مخلوقات کو جب پیدا فرمایا یہاں تک کہ جب ان کی تخلیق مکمل ہو گئی تو رحم یعنی رشتہ داری کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ اے اللہ یہ قطع تعلق سے پناہ مانگنے والی جگہ ہے جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نعم اما ترضین ان اصل من وصلکی واقطع من قطعکی، جی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلق جوڑوں تو جو تم سے تعلق جوڑے اور اس سے تعلق کو ختم کر دوں جو تجھ سے تعلق ختم کرے اور جو تجھے توڑے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، مشرکین اور شرک کو ذلت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا اور باقی صحابہ کرام تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت کے دن تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما اور مصیبت زدوں کی مشکلات دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں نہ کر دینا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے، تو ہم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔